یار شروع کر دیں. شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول کا سبق تفسیر قرآن کریم کا شروع ہو رہا ہے. تمام طالبات اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول لیں. انشاءاللہ آج سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ہر سورت کے اندر ہم بنیادی طور پر 4 چیزیں پڑھیں گے. یہ طالبات اچھی طرح سمجھ لیں. جو بھی نئی سورت شروع ہوگی اس میں ہم بنیادی طور پہ 4 چیزیں پڑھیں گے. یعنی 4 چیزیں ہمارے سامنے بنیادی طور پہ ہوگی. اس کے علاوہ باقی کوئی ضمنی بات اضافی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اس سورت کا ترجمہ ہوگا. نمبر 2 اس سورت کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سورت کا یہ نام کیوں ہے. جیسے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ. آگے سورۃ البقرہ ہے، وہ تو اگرچہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے، سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران کیوں ہے، تو یہ جو سوال ہے یہ کہلاتا ہے وجہ تسمیہ. ٹھیک ہے. تیسری بات ہم پڑھیں گے اس سورت کا موضوع. موضوع کہتے ہیں عنوان کو، ٹاپک کو. تو ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے. جیسے دنیا میں انسان جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی بیان ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں چاہے بیان آدھے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، پون گھنٹے کا ہو، لیکن اس مجلس اور اس بیان کا ایک خاص موضوع ضرور ہوگا. جیسے کچھ دن پہلے حج کی تربیتی کلاس ہوئی تو 2 گھنٹے کی کلاس تھی، لیکن یہ کہ اس کا پورا موضوع کیا تھا؟ حج کا تربیتی سفر. تو تیسری بات ہم پڑھیں گے اس سورت کا موضوع. چوتھی چیز ہوگی اس سورت کا خلاصہ، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس پوری سورت کا نچوڑ حاصل کیا نکلا، آخری بات آپ کو کیا سمجھ آئی، تو جو حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خلاصہ کلام. جیسے آپ نے بزرگوں کے، بڑوں کے بیانات، موضوعات سنے ہوں گے، جب وہ بات ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے. تو یہ جو خلاصہ ہوتا ہے یہ بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے. اس سے گویا کہ وہ لمبی چوڑی بات مختصر وقت میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ 4 باتیں انشاءاللہ العظیم ہر نئی صورت سے پہلے ہم شروع کرنے میں عرض کریں گے، اور تمام طالبات اس بات کی پابند ہوں گی کہ وہ ان باتوں کو سنے بھی اور لکھے بھی اور پھر یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. تو انشاءاللہ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے اور یہ مکی سورت ہے. ترجمے سے پہلے ایک بات سمجھ بھی لیں، لکھ بھی لیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے. قرآن کریم میں کل سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114. 114. ان میں زیادہ تر حصہ مکی صورتوں کا ہے اور کچھ حصہ مدنی صورتوں کا ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بات لکھیں، محفوظ کریں. مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے؟ مکی صورت وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت جو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی، ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا جو قرآن کا حصہ نازل ہوا وہ کہلاتا ہے مکی. اور جو حصہ ہجرت کے بعد آپ پر اترا وہ کہلاتا ہے مدنی. فرق سمجھ گئے؟ تو مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری، مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری. اب سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیں غور سے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. جو مالک ہے روز جزا کا، بریکٹ میں لکھیں یعنی بدلے کے دن کا، یعنی بدلے کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں.
اهدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی۔ صراط الذین، یعنی ان لوگوں کے راستے کی، یعنی ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، جن پر آپ کا غضب اترا، جن پر آپ کا غضب اترا، بریکٹ میں لکھیں یعنی یہود، یعنی یہود۔ ولا الضالین، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے، بریکٹ میں لکھیں یعنی نصارہ، عیسائی، یعنی عیسائی۔ لکھ لیا؟ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے جو آپ کو لکھوا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لکھیں وجہ تسمیہ، اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ، لکھیں فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی چیز کو، فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی چیز کو۔ چونکہ اس سورت سے قرآن شروع ہوتا ہے، چونکہ اس سورت سے قرآن شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام فاتحہ ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام فاتحہ ہے۔ لکھ لیا؟ تیسری بات لکھیں سورہ فاتحہ کا موضوع، موضوع
موضوع لکھیں خود شناسی اور خدا شناسی. خود شناسی اور خدا شناسی. خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا، خدا شناسی اپنے رب کو اللہ تعالی کو پہچاننا. چوتھی بات لکھے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ. سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ لکھیں عرض درخواست کا طریقہ. عرض عین را ضاد. عرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا. عرض درخواست کا طریقہ. انسان جب کسی بڑے کو درخواست پیش کرتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے، اس کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. قرآن کریم وہ سکھاتا ہے. جیسے آپ کو 2 دن کی 1 دن کی رخصت چاہیے، آپ اپنی نگران کو بولیں کہ مجھے چھٹی چاہیے، وہ آپ سے کہیں بھئی درخواست لکھ کر جمع کرائیں، تو آپ نے اس درخواست میں کیا لکھنا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں عرض درخواست کا طریقہ. سورہ فاتحہ وہ بھی سکھاتا ہے. لکھ لیے چاروں باتیں. تو باقی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں، اور جن سے لکھنے سے کچھ آگے پیچھے رہ جاتا ہو تو وہ اپنی ساتھیوں سے لازمی لکھ لیا کریں. سبق کو ادھورا مت چھوڑیں، بالکل بھی نہیں. اور کوشش کریں ہر طالبہ جو لکھنا جانتی ہیں وہ ضرور لکھیں. اس کے لیے مستقل کاپی ہو، اس میں صاف ستھرا لکھیں، ایک سنجیدہ طالبہ کی طرح. تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو یہ جو 4 باتیں عرض کی ہیں اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، اور آئندہ ہفتے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ سال دوم کا سبق